الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه محترم و معزز سامعین اکرام، گھر میں سننے والی پردہ نشی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ رب العالمین نے ایمان جیسی دولت ہم کو عطا فرمائی اور ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ مزید احسان یہ فرما کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہم کو عطا فرمائی تاکہ اس کے منشا کے مطابق زندگی گزار سکے، صحت جیسی نعمت سے مالا مال رکھا الحمدللہ، اور نماز جمعہ کے موقع پر ہمیں یہاں نصیحت سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ۔ معزز دوستو بزرگوں، اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں، بلکہ دنیا کے حالات کیسے چل رہے ہیں اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ آئے دن مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ظلم پہ ظلم مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے، اور ساری دنیا میں مسلمان پریشان نظر آ رہے ہیں، مظلوم نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہو یا ہندوستان کے مسلمان ہو، ظلم وہاں پر بھی ہو رہا ہے، ظلم یہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ ظلم دنیا میں جہاں کی مسلمان ہے، جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ صرف کسی کو پکڑ کر مار دینے کو ظلم نہیں کہتے۔ ظلم میں بڑی وسعت ہے، بہت ساری چیزیں ظلم میں شامل ہیں۔ تو دور حاضر میں فی زمانہ مسلمان جو آج مظلوم نظر آ رہے ہیں، ظلم مسلمانوں پہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اسی بات پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا آج کے بیان میں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے قرآن، تو وہ کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، ذرا بتا تو صحیح کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان آج مظلوم ہے،
مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، تو قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 129 یہ ہم کو بتاتی ہے، وہ آیت یہ ہم کو بتاتی ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں ان پر دوسرے کو مسلط کر دیا جاتا ہے، دوسرے ظالم کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ظلم کرنے والے پر، ظلم جو کرتا ہے اس پر دوسرے ظالم کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جو کہ بدلہ ہے ان کے کیے کا۔ اور یہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث مبارکہ میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کما تدیب تدان، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو قرآن اور حدیث ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں ان پر ظالم لوگ مسلط ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، تو اس پر اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں یہ تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک ظالم پر دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے، تو یہاں ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں۔ یہاں ظالم سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو کسی کو مارتے ہیں، کسی کو پیٹتے ہیں، بلکہ یہ آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ جو ظالم ہے ان پر اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ تو حضرت مولانا محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو ظالم لوگ جو کہا جا رہا ہے، ظلم کرنے والے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے سے مراد یعنی گناہ کرتے ہیں۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، شراب اگر ہم پی رہے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے، اپنی جان پر بھی ہم ظلم کرتے ہیں۔ شراب پی کر ہم اپنی جان پر بھی ظلم کرتے ہیں، کوئی شرابی اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے، کوئی گھر والوں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ تو بہرحال یہاں ظالموں میں بھی وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور یہاں ظالموں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو حاکم ہیں، اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ وہ ہر لوگ اس آیت میں شامل ہے، یہ ظالموں میں شامل ہے جو اپنے ماتحت کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ جیسے ماں باپ ہے، اولاد کے حقوق ادا کرنا ان پر لازم ہے۔ یعنی جتنے ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق اولاد پر کیا ہے، اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے، شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہے، بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہے، یہ جب ہم کو معلوم ہوگا تو ہم وہ حقوق ادا کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے۔ جب ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ حق، اس کا کیا حق ہے، تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام جو حقوق اسلام نے رکھے ہیں، یہ حقوق تلفی کرنا بھی ظلم ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے، کسی کی چغل خوری کرنا بھی ظلم ہے، کسی کو گالی دینا بھی ظلم ہے، کسی کو تکلیف دینا بھی ظلم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہے؟ ظلم میں شامل ہے۔ اگر کوئی تاجر ملاوٹ کے ساتھ اگر بیچ رہا ہو، کاروبار کر رہا ہو، تو وہ بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا جو کاروبار کرتا ہے، اس میں اگر ملاوٹ کر کے اوریجنل چیز نہیں بیچ رہا ہے، ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، تو یہ بھی کس میں شامل ہے؟ ظلم میں شامل ہے۔ اگر کوئی کاروباری آدمی کم تول کر بیچ رہا ہے تو یہ بھی ظلم میں شامل ہے۔ عیب دار چیز کو
اچھی بتا کر بیچ رہا ہے تو یہ بھی ظلم میں شامل ہے. تو ظلم میں یہ ساری چیزیں شامل ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ظلم بولے تو خالی کسی کو پکڑ کے مار دی تو اس کو ظلم سمجھتے. یہی ظلم نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کے سامنے رکھی گئی، یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہے؟ ظلم میں شامل ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اگر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کرتا تو کیا اوروں کی جرت ہوتی کہ ہم کو اس طرح تکلیفیں دیں؟ تو مولانا قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ظلم کے زمرے میں آتی ہیں، ظلم میں شامل ہے. تو یہ آج مسلمانوں کے کردار کا اگر ہم جائزہ لیں تو مسلمان یہی حرکتیں کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا. ہم بولتے ہیں کہ ہم محنت کرنا بھائی، اپنے لوگوں کو جتانا، وہ پارٹی کو جتانا، یہ پارٹی کو جتانا، یہ سب بات کی بات ہے. پہلے ہم اپنے کردار کو درست کریں. اگر ہم خود ظلم نہیں چھوڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ظالم بادشاہ کو ہمارے اوپر سے نہیں ہٹائے گا. آج جو ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہے مسلمانوں کے اوپر، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بھی ظلم کرنے والوں میں شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا قرآن میں، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم ایک ظالم کے اوپر اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں. تو آج ہمارے اوپر ظالم بادشاہ کا مسلط ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ہم ظالموں میں ہیں. ہم کس میں شامل ہیں؟ ظالموں میں شامل ہیں. اگر ہم ظالم نہ ہوتے تو پھر خدا کی قسم ظالم بادشاہ بھی ہم پر مسلط نہ ہوتا. اٹھا کر دیکھو تاریخ کو، جب 100 سال پہلے 1924 سے پہلے دیکھو کس کی سلطنت تھی، کس کی بادشاہت تھی، کس کی حکومت تھی؟ سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کی حکومت قائم تھی. کتنے سال؟ 600 سال تک انہوں نے حکومت کی. مسلمانوں کی حکومت تھی. کتنے سال تک؟ 600 سال تک. 1924 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایسی حکومت، ایسا پاور مسلمانوں کے پاس تھا کہ لوگ ڈرتے تھے، کانپتے تھے مسلمان کو ستانے کے لیے. اگر دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کو ستایا جائے تو خلافت عثمانیہ کا بادشاہ اس کی پکڑ کرتا تھا. تو کسی کی جرت نہ تھی، کسی کی مجال نہ تھی مسلمان کو اٹھا کر آنکھ سے دیکھنے کے، مسلمان کو ستانے کی کسی کو جرت نہ ہوتی تھی. امریکہ جو آج سپر پاور ہے، ساری دنیا اس کو سپر پاور کے نام سے جانتی ہے، وہ امریکہ بھی خلافت عثمانیہ کو ٹیکس بنتا تھا. اب بتائیے آپ، آخر یہ 1924 کے بعد تختہ کیسے پلٹ گیا؟ کیسے پلٹ گیا ہے؟ سوچنے والی بات. تو دوستو بزرگوں، یہ تختہ کیسے پلٹا ہے؟ ہمارے کردار کی وجہ سے پلٹا ہے. ہمارے کردار کی وجہ سے ہم جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، ہم جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو نفرتیں کر رہا ہے، ایک دوسرے کو مسلمان جو ستا رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کے حقوق تلفی کر رہا ہے، اپنے اولاد کے حقوق ماں باپ نہیں نبھا رہے ہیں، ادا نہیں کر رہے ہیں، نہ بھائی بھائی کا حق ادا کر رہا ہے، نہ بہن بھائی کا حق، نہ بھائی بہن کا حق ادا کرتی ہے، نہ شوہر بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، نہ بیوی شوہر کا حق ادا کر رہی ہے. یہ ساری خرابیاں مسلمانوں کے اندر آ گئی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کو ہم پر مسلط کر دیا. ورنہ کس کی مجال تھی دوستو بزرگوں؟ کوئی مسلمان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، ایسی حکومت تھی مسلمانوں کی. آخر کیا ہو گیا؟ یہ 1 صدی کے اندر، 1 صدی میں پورا تختہ پلٹ گیا. تو اب یہ ہم پریشانیوں میں جو مبتلا ہے، یہ جو ہم ظلم ہم پر جو کیا جا رہا ہے، اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے. تلواریں لے کر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پارٹی یہ پارٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اپنے کردار کو اگر ہر مسلمان اپنے آپ کی اصلاح کر لے، ہر کوئی اپنے آپ کا جائزہ لے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، میں کیا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں کیا اسلام کے خلاف کام کر رہا ہوں، اس کام کو دیکھیں اور اس کو اپنے اندر سے نکال دیں، وہ خرابی کو اپنے اندر سے دور کر دیں۔ ہر مسلمان اپنے آپ کی ذمہ داری لے لے۔ کیا معاشرہ نہیں سدھرے گا؟ کیا ہمارا کردار نہیں بدلے گا؟ آج کتنے خرابیاں مسلمانوں کے اندر ہے دوستو بزرگوں، اخبار اٹھا کر دیکھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ مسلمان کا کردار یہ، کہیں چوری کی خبر آتی ہے تو مسلمان کا نام، کہیں عصمت ریزی کی خبر آتی ہے تو مسلمان کا نام، کہیں قتل کی خبر آتی ہے تو وہاں پہ مسلمان کا نام، جس جرم میں دیکھو مسلمان کا نام سر فہرست پہ اخبار میں نظر آ رہا ہے۔ یہ کردار مسلمانوں کا ہے۔ اب بتاؤ ظالم بادشاہ نہیں تو ہم پر کون ہوگا؟ تو ہم پر سے اگر ظالم بادشاہ کو ہٹانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے اس کا کہ ہم اپنے کردار کو درست کر لیں، کوئی دوسری کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظالم بادشاہ جو ہم پر مسلط ہے وہ ہمارے کردار ہی کی وجہ سے، بادم بما کانوا یکسبون، جیسا کرو گے وہی بدلہ ہے، بما کانوا یکسبون اللہ تعالیٰ فرمایا، سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ ہمارے کردار، ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، کیا یہ خرابیاں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ آج دیکھو، آج مسلمان کوئی زنا میں مصروف ہے، کوئی سود خوری میں مصروف ہے، کوئی حرام کمائی کما رہا ہے، کوئی چوریوں میں لگا ہوا ہے، کوئی شراب پینے میں لگا ہوا ہے، کوئی جوا کھیلنے میں لگا ہوا ہے۔ کیا کیا خرابیاں مسلمانوں کے اندر نہیں ہیں؟ ہر گناہ ہمارے اندر آج پایا جا رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ جو خرابیاں، جو گناہ گزری ہوئی امتوں کے اندر پائے جاتے تھے، آج وہ گناہ ہمارے اندر بھی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کیا ہے قرآن میں، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے تم کو لوگوں میں سے چن کے بنایا ہے امت محمدیہ کے لیے۔ کیا کرتے ہو تم؟ اچھائی کی بات بتاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ بتاؤ کیا آج یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اچھائی کا کام کی طرف راغب کرتے ہیں؟ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، دوسرے کو اچھائی کی تاکید کر رہے ہیں؟ کیا ہم گناہ سے بچ رہے ہیں؟ کیا دوسرے کو گناہ سے بچا رہے ہیں؟ کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے؟ آج نہیں ہے دوستو بزرگوں۔ حد تو یہ ہو گئی دوستو، ہم اتنے مصروف ہو گئے، دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے، ہم کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اب اتنا وقت نہیں نکالتے ہم کہ ہم ذرا نظر ڈالیں کہ کیا میری زندگی میں نیکیاں ہیں کہ گناہ ہے، کیا میں اچھے کام کر رہا ہوں کہ میں برے کام کر رہا ہوں، کیا میں اللہ رسول کی فرما برداری کر رہا ہوں، اطاعت کر رہا ہوں، یا ان کے خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اتنا وقت بھی مسلمان کے پاس آج نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، جائزہ لے۔ آخرت کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان نہیں سوچ رہا، ارے میرا کیسا ہوں گا، خبر میں جانا ہے ایک دن، میری موت آنے والی ہے ایک دن، مرنے کے بعد خبر میں مجھ سے سوال جواب کیا جائے گا، مرنے کے بعد میں خبر میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، میں حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کھڑوں گا۔ مسلمان یہ سوچنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ کیا یہی ہے ہماری زندگی کا مقصد کہ آؤ بس یہاں دنیا میں ہم پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، کما لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا کھا لیا، اچھا پی لیا، شادی کر لی، بچے پیدا کر لیے، کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ اگر یہی زندگی کا مقصد ہے تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی یہی کرتے ہیں، وہ بھی آرام، وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی جمع کرتے ہیں، وہ بھی صحبت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ فرق یہی ہے کہ ہمارے اندر سنت رسول ہونا، ہمارے اندر کردار رسول ہونا ہے، ہمارے اندر اطاعت رسول ہونا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر کیا فرق رہ گیا مسلمان انسان میں اور جانور میں؟ آج دیکھیں دوستو بزرگوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو مسلمان قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کو مار رہا ہے۔ جب غیروں نے دیکھا کہ ارے مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مسلمان ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو اب ہم ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ چلو ہم بھی حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے مسلمان کو ماننا۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہو گیا اچھی طرح مسلمان ایک دوسرے کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے،
ایک دوسرے کے خلاف ہے مسلمان. اب ان کو کتنا بھی کوئی ستائے یہ کچھ کرنے والے تو نہیں ہیں. یہ دیکھ کر ہی تو ہمارے اوپر حملہ شروع ہوا نا دوستو. ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے یہ. اگر ہمارے اعمال ایسے نہ ہوتے تو ظالم بادشاہ بھی ہم پر مسلط نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر جو خرابیاں نظر آ رہی اسی وجہ سے ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلط فرمایا. کیا نتیجہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اب راستہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے کہ یہ پریشانیوں سے ہم باہر نکلیں؟ کیا راستہ ہے اس کا؟ اپنے کردار کو درست کر لینا. کیا راستہ ہے اس کا؟ راستہ کیا ہے بھائی اس کا؟ اپنے کردار کو درست کر لینا. جو خرابیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے وہ خرابیوں کو دور کر دو. پھر دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد آئے گی. 313 صحابہ 1000 دشمن پہ بھاری پڑ گئے جنگ بدر میں. کیا وجہ تھی؟ اللہ کی مدد تھی ان کے ساتھ. کیوں تھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ؟ کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کے فرما بردار تھے, اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے تھے, وہ ظالموں میں سے نہیں تھے. آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں تو اللہ رسول کی نافرمانی میں سارا دن گزرتا ہے ہمارا. ساری زندگی اللہ رسول کی نافرمانی میں گزر رہی ہے. نہ حلال حرام کی تمیز مسلمان کے پاس رہی ہے, نہ دیکھنے کی تمیز مسلمان کے پاس رہی ہے, نہ سننے کی تمیز مسلمان کے پاس ہے, نہ بولنے کی تمیز مسلمان کے پاس ہے, نہ کھانے کی تمیز مسلمان کے پاس ہے, نہ پینے کی تمیز مسلمان کے پاس ہے, نہ چلنے کی, نہ بیٹھنے کی, نہ اٹھنے کی, کسی چیز میں سنت رسول مسلمان کے پاس نہیں رہی. بتائیے اب ہمارے اوپر یہ پریشانی تو کیا آئیں گی دوستو؟ کردار کو درست کرو. اپنے کردار میں, اپنے اعمال میں سنت رسول کو بلاؤ. سنت رسول اگر ہمارے پاس آ گئی تو پھر دنیا ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ واقعہ ہے. آپ امیر المؤمنین تھے, جنگ لڑی گئی دشمنوں سے. 1 دن ہو گیا فتح نہیں ہوئی, 2 دن ہو گیا فتح نہیں, کامیابی نہیں ہوئی, 3 دن ہو گئے کامیابی نہیں ملی. آخر میں پریشان ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے, کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا, آج یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے. حضرت فاروق اعظم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے میٹنگ بٹھائی, مشاورتی اجلاس رکھا, اور اس میں یہ بات رکھی گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ پوچھنے لگے کہ اے میرے صحابہ, اے میرے ساتھیوں, بتاؤ تو صحیح, اے میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح کہ کیا غلطی ہم سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم جنگ ہار رہے ہیں. تو کوئی مشورہ دیا, کوئی ایک مشورہ دیا, کوئی ایک مشورہ دیا, سب مشورے دے دیے. کوئی بولا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے, کوئی بولا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے. سب کے مشورے سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ ہم جو جنگ نہیں جیت رہے ہیں, جو جنگ ہمیں کامیاب نہیں ہو رہی ہے ہماری جنگ, اس کی وجہ مجھے جو نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جنگ شروع ہوئے جب سے مسواک کرنا چھوڑ دیا. کیا فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ مجھے یہ وجہ نظر آ رہی ہے جنگ کامیاب نہیں ہونے کی کہ ہم نے جنگ شروع ہوئے جب سے مسواک کرنا چھوڑ دیا. یہ سنت رسول ہم سے چھوٹ رہی ہے. اب آپ نے حکم دیا کہ اب ہم سب مل کر مسواک کرتے ہیں, تو سب صحابہ نے مسواک کیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ سامنے والے دشمنوں کے پاس سے ایک شخص کو بھیجا گیا کہ جاؤ ذرا دیکھو کہ مسلمان کیا تیاری کر رہے جنگ کرنے کے لیے, ذرا خبر تو لے کر آؤ, ذرا جاسوسی تو کر آؤ. تو وہ ایک شخص ان کی طرف سے آیا, دیکھنے لگا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں, جھانک کر جاسوسی کرنے لگا. تو کیا دیکھتا ہے کہ صحابہ سب مسواک کرتے ہوئے بیٹھے. پریشان ہو گیا, ارے یہ تو تلواریں تیز نہیں کر رہے, یہ تو دانتیں تیز کر رہے ہیں. گیا واپس اپنے لشکر کے پاس, اپنی فوج کے پاس جا کر کہنے لگا اب تو ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. ارے بولا کیا تلواریں زیادہ ہو گئی, کیا تلواریں تیز کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ نہیں تلواریں تیز نہیں کر رہے ہیں, مسلمان دانت تیز کر رہے ہیں. لگتا ہے انہوں نے ایسا کوئی پلان بنایا ہے کہ ہمیں کچا چبا کے کھا جانے والے ہیں. اب بھلائی اسی میں ہے کہ ہم صلح کر لیں, ہم پیچھے ہٹ جائیں. تو اب دوسرے دن وہ سب یہ فیصلہ کر لیے کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے مسلمان سے. انہوں نے آ کر سامنے سے کہہ دیا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے.
کیا برکت ہے مسواک کی دوستوں. ایک سنت رسول چھوٹ رہی تھی تو جنگ میں کامیابی نہیں مل رہی تھی. جب وہ سنت کو پھر انہوں نے اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی کہ وہ سنت رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دل میں ڈر بٹھا دیا. یہ برکت ہے سنت رسول کے اندر. آج مسلمان سنت رسول اپنی زندگی میں رکھتا ہے؟ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. کیا سنت رسول ہماری زندگی میں ہے؟ داڑھی رکھنا سنت رسول ہے. کیا مسلمان داڑھی رکھتا ہے؟ سر کو ڈھانک کے رکھنا سنت رسول ہے. کیا مسلمان سر کو ڈھانک کے رکھتا ہے؟ سنت رسول صرف داڑھی اور صرف لباس، صرف جو ہے سر کو ڈھانکنا یہیں تک محدود نہیں ہے. ہم زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں ہر کام میں سنت رسول ہے. چاہے وہ کھانا ہو، کھانے میں بھی سنت رسول کے مطابق کھانا. پانی بھی پی رہے تو سنت رسول کے مطابق پینا. 3 سانس میں پینا ہے، دیکھ کر پینا ہے. کھانا کھا رہے ہو تو چبا کر کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. یہ سنت رسول ہے. دستر بچھا کر کھانا ہے. کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا. راستہ چل رہے ہو تو ایک طرف سے چلنا ہے، بیچ راستے سے نہیں چلنا. اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو دور کر دینا. یہ آداب رسول، یہ سنت رسول ہے. یہ آداب ہم کو رسول نے سکھائے ہیں. ہر چیز کے آداب ہے، ہر چیز میں سنت رسول ہے. آج مسلمان اس کو چھوڑ دیا. ہر چیز خلاف شریعت مسلمان کا عمل، ہر عمل مسلمان کا خلاف شریعت، خلاف سنت رسول ہے. راستہ چل رہے ہو تو پتھر بھی ہٹانے کا ہے، وہ بھی نیکی ہے. آج مسلمان پتھر ہٹانا تو چھوڑو، خود بڑے بڑے پہاڑ لا کے رستے میں ٹھہرا دیتا. دعوتیں کرتے تو ڈیرے ڈال کے پورا رستہ جام کر دیتے. کتنی تکلیف لوگوں کو. ہم راستہ چلتے تو اس میں بھی سنت رسول نہیں ہے. بیچ راستے سے چلتے، کوئی پیچھے سے ہارن مارا تو اس کو پلٹ کے غصے سے دکھتے. اتنی جگہ نہیں ہے جانے کے واسطے، خود غلطی پہ ہے دوسرے کو گالی دیتا. یہ مسلمان کا کردار ہے. آج کتنے بول کے خرابیاں بتائیں گے دوستوں. ہماری زندگی میں ہم جائزہ لیں. ہم محاسبہ ہی نہیں کر رہے کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ظالم سے انتقام لیا جائے. اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا. اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا ظالم سے. جو ظالم کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے نا تو اس سے کیا کیا جائیں گا، اس کے ساتھ معاملہ معلوم ہے. وہ ظالم جس پر ظلم کرتا ہے، وہ جو مظلوم پر، وہ مظلوم اس ظالم کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب تو اس سے کیا چاہتا ہے؟ تو اس کا بدلہ چاہتا ہوں. وہ کہے گا تو اب بدلہ کیسے دے گا؟ کیا پیسے دے گا؟ کیا دے گا؟ وہاں پہ کوئی پیسے تو نہیں دے سکتا، نہ جائیداد دے سکتا. کیسے بدلہ چکانا پڑتا معلوم ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ وہ ظالم جو ظلم کرتا ہے اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جاتی ہیں. اس کے بعد بھی اگر پھر مظلوم کہتا ہے کہ نہیں، اس نے اور زیادہ ظلم کیا ہے، تو پھر اب وہ جو مظلوم کے گناہ ہے وہ گناہ اس سے لے کر ظالم کے اعمال میں ڈال دے، ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جاتے ہیں. بتاؤ دوستو بزرگوں، اب یہ ظلم بولے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ خالی وہ کسی کو مار دیا تو ظلم ہے سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ظلم بہت بڑی وسعت ہے اس میں. کسی کو گالی دینا بھی ظلم ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے، کسی کا دل توڑ دینا بھی ظلم ہے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرنا بھی ظلم ہے، اولاد کے حقوق کی حق تلفی کرنا بھی ظلم ہے، پڑوسیوں کو ستانا بھی ظلم ہے. بات ایک ہی ہے مختصر کہ کسی کو تکلیف دینا ظلم ہے، اور یہ ظلم ہمارے اندر آج پایا جا رہا ہے. مسلمان کم تول کر بیچتا ہے، مسلمان خراب چیزیں ملاوٹ کر کے کاروبار کر رہا ہے، حرام حلال کی تمیز مسلمان کے پاس نہیں. یہ ساری چیزیں ظلم میں شامل ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، تفسیر قرطبی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے تو یہ بھی ظلم میں شامل ہے. یعنی کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ بھی ظلم میں شامل ہے. اگر کوئی کاروبار میں ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے تو یہ بھی ظلم میں شامل ہے. یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں.
ایک دوسرے کو گالی دینا بھی ظلم ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے۔ اب دیکھیں معاشرے کے اندر کیا یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ اپنے اندر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں، میرے اندر کیا خرابی ہے؟ دوست وہ جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، بم مسلمانوں کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، ہم کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی ارے اتنا ظلم مسلمانوں کے اوپر؟ کیا وجہ ہے یہ ظلم ہونے کی؟ ظلم وہاں پر بھی ہو رہا ہے، ظلم یہاں پر بھی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ کبھی 3 طلاق کے مسئلے میں یہاں پہ دخل دیا گیا، تو کبھی بابری مسجد کو ہم سے چھینا گیا، کئی مساجد ہمارے شہید کر دیے گئے، اب وقف ترمیمی بل بھی لا کر ہمیں ستایا جا رہا ہے، اتنا یہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن مسلمان کو عقل نہیں آ رہی۔ ارے یہ ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تلوار لے کر لڑنا نہیں ہے، یہ ظالم بادشاہ جو ہم پر مسلط ہے یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے کردار میں جو خرابیاں آ گئی ہے، ہمارے اعمال میں جو خرابیاں آ گئی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کو ہم پر مسلط کر دیا۔ کیا راستہ ہے اگر یہ ظلم سے اگر ہم کو بچنا ہے، یہ ظالم بادشاہ کو اگر ہٹانا ہے تو کیا راستہ ہے اس کا؟ بولیے دوستو، کیا راستہ ہے اس کا؟ تلواریں لے کر نکل جائے؟ کیا راستہ ہے اس کا؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ کیا حل ہے اس کا؟ اپنے اپنے کردار کو درست کر لیں۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ ہم اپنے نہیں چاہتے کہ ہم کرنا درست ایسی دکھ رہا ہے، ارے نہیں چاہتے ہم، پھر بولیے نا میرے بھائی، ہم کیا کرنا؟ اپنے اپنے کردار کو درست کریں گے انشاءاللہ۔ جو خرابیاں ہمارے اندر اس کو نکالو، اگر یہ خرابیاں نہیں نکالے تو یہ ظلم رکنے والا نہیں ہے۔ جو فلسطین میں حال ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ حال پھر دنیا بھر میں پھیلتے جانے والا ہے۔ اگر اس کو روکنا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو درست کر لیں، ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، سنت رسول اپنی زندگی میں لائے۔ سنت رسول معمولی چیز سمجھ گئے ہم، ارے اہمیت ہی نہیں ہمارے پاس سنت رسول کی۔ سنت رسول کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک سنت رسول صحابہ سے چھوٹ رہی تھی تو جنگ میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نہیں دیا، ہم سے تو لاکھوں ہزاروں سنتیں چھوٹ رہی ہیں، اسی لیے ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہے۔ دوستو بزرگو، اپنی زندگی میں سنت رسول کو لاؤ۔ اگر نہیں معلوم کہ سنت رسول کیا کیا ہے، معلوم کرو۔ ائمہ مساجد میں موجود ہیں، علماء موجود ہیں ہمارے پاس، ان سے رابطہ کرو، پوچھو کہ مجھ صاحب یہ چیز میں کیا سنت رسول ہے، فلاں کام میں سنت رسول کیا ہے، فلاں کام میں سنت رسول کیا ہے، یہ طریقہ معلوم کرنا۔ سنت رسول کو اپنی زندگی میں لاؤ، قسم خدا کی، پھر دیکھنا ظالم بادشاہ کیسے ہٹے گا، اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ ایک واقعہ رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوستو بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کے پاس دو آدمی فیصلہ کروانے کے لیے آئے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور منصف تھے، عادل تھے، آپ فیصلہ کرنے والے تھے اور انصاف کرنے والے تھے۔ تو آپ کے پاس دو آدمی آپ کے دربار میں حاضر ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، ہم دونوں کے درمیان میں فیصلہ کر دیجیے، فیصلہ کر دیجیے۔ فاروق اعظم نے پوچھا، ذرا غور سے سنو دوستو، کیا لوگ تھے وہ پہلے کے؟ تو وہ دو اشخاص سے، دو افراد سے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم دونوں میں کس چیز کا فیصلہ کرنا ہے، کیا جھگڑا ہوا تم دونوں کے درمیان؟ تو حیران ہو گیا دوستوں میں سن کر، آپ بھی حیران ہو جاؤ گے سن کر، کہ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اس آدمی سے زمین خریدی تھی، میں نے اس آدمی سے زمین خریدی تھی، زمین خریدنے کے بعد میری زمین میں سونا نکل آیا، میں نے اس آدمی سے زمین خریدی تھی اور زمین میں اب سونا نکل آیا، تو میں یہ سونا لے کر اس بیچنے والے کے آدمی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ سے میں نے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا، لہذا سونا آپ کا ہے۔ اور یہ زمین بیچنے والے صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے زمین بیچ دی تھی، سونا زمین کے اندر نکلا ہے، تو سونا تمہارا ہے، میرا نہیں ہے۔ اب یہ بات پر ہم دونوں میں جھگڑا ہوگا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سونا ان کا ہے کیونکہ انہوں نے زمین بیچی تھی، سونا نہیں بیچا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سونا میرا ہے، سونا تمہارا ہے کیونکہ زمین میں نے تمہیں بیچ دی تھی، سونا بھی اس میں نکلا ہے۔ اب آپ فیصلہ کر دیجئے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کیا فیصلہ کرانے ہیں دوستو؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ میرا سونا ہے،
زمین خریدا میں، تم کو معلوم تھا سونا اس کے اندر تھا؟ بول کے نہیں معلوم تھا، ختم، سونا بھی میرا ہے۔ اب نہیں میری زمین تھی، میں زمین بیچا، سونا نہیں بیچا، میرا سونا ہے۔ تو جھگڑا کیا ہوتا تھا اگر ہم ہوتے تو؟ میرا ہے کا جھگڑا ہم کرتے تھے۔ لیکن فاروق اعظم کے زمانے میں ایسا کردار مسلمانوں کا تھا کہ وہاں جھگڑا ہمارا ہے کا نہیں تھا، جھگڑا تمہارا ہے کا تھا۔ آج مسلمان اپنی زندگیوں کا جائزہ لے، آج جھگڑا ہمارے پاس ہمارا ہے کا ہے، اسی لیے آج ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہے۔ اگر قسم خدا کی وہ کردار جو فاروق اعظم کے دور میں مسلمان رکھا کرتے تھے، وہ کردار آج اگر یہ امت مسلمہ بھی اگر اپنا لے اپنی زندگیوں میں، تو پھر دیکھنا کہ ظالم بادشاہوں کا کیسے صفایا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ہم پر فاروق اعظم جیسے بادشاہوں کو لائے گا۔ شرط کیا ہے دوستو؟ ہم اپنے اپنے کردار کو درست کر لو، ہم اپنے اپنے کردار کو درست کر لو۔ یہ خرابیاں، یہ جو جھگڑے ہماری زندگی میں چل رہے ہیں دوستو بزرگوں، وہ کوئی رشتہ دار نہیں تھے، وہ کہیں بھائی نہیں تھے، سگے بھائی نہیں تھے، وہ جو فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے وہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں، وہ ایک انجان لوگ تھے۔ بس معاملہ ہوا تھا دونوں کے درمیان میں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا سونا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا سونا ہے۔ آج سگا بھائی لڑ رہا ہے زمین کے واسطے، باپ مر گیا، اس کی میت بعد میں اٹھتی ہے، پہلے زمین کا جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کردار ہے آج۔ باپ اس کی غسل کی فکر نہیں ہوتی اولاد کو، اس کو دفنانے کی، اس کو کفنانے کی فکر اولاد کے اندر نہیں ہوتی۔ انتقال ہوا تو ختم، اب سب کا خیال جاتا ہے، ارے اب یہ حصہ میرے کو ہونا ہے، یہ میرے کو ہونا، ختم، جھگڑا شروع۔ ابھی اس کو دفناتے بھی نہیں باپ کو۔ یہ حال مسلمانوں کا ہوگا دوستوں۔ دیکھ رہے ہیں ہم آنکھوں سے، جنازے ہیں باپ کے سامنے اور اولاد لڑ رہی ہے، باپ کی میت آنکھوں کے سامنے اولاد لڑ رہی ہے زمین کے واسطے۔ یہ کردار مسلمانوں کا ہوگا، یا تو ظالم بادشاہ، نہیں تو ہم پر کون مسلط ہوگا دوستو بزرگوں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر سے ظالم بادشاہ ہٹ جائے، تلواریں لے کر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی کو درست کر لو، اپنے اعمال کو صحیح کر لینا چاہیے، اپنے کردار کو بنا لینا چاہیے، سنت رسول کو اپنی زندگی میں لائے، اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائے، اسلام کی تعلیمات اپنی زندگی میں اپنائے۔ اس کے بعد دیکھو کیسے مدد آئیں گی اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ تو یہ حالت کب بدلے گی؟ میں خود اپنی زبان سے نہیں بول رہا ہوں دوستو بزرگوں، قرآن کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ میں کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلوں گا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ تو ہم اگر اپنے کردار کو نہ بنائے، ہم اپنے اعمال کی اصلاح نہ کر لے، اگر ہم اپنے اخلاق کو نہ صحیح کر لے، تو پھر دوستو بزرگوں پھر اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آنے والی ہے۔ ہم کتنی بھی لاکھ دعائیں کر لے، کتنا بھی دعائیں مانگ لے، کتنا بھی گڑ گڑا لے، نہیں آئے گی مدد۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا قرآن میں۔ مدد کب آئیں گی اللہ تعالیٰ کی؟ ہم اپنے کردار کو درست کر لیں۔ آج مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، کیوں؟ مسجدیں خالی ہیں، خالی جگہ کو دیکھ کے کوئی بھی قبضہ کرتا نہیں کرتا۔ مسلمان مسجد کو آبادی نہیں کر رہا نا، رمضان میں نماز پڑھتا تو اس کے بعد 12 مہینے 11 مہینے تک مسلمان مسجد میں نہیں آتا۔ اب لوگ دیکھے کہہ رہے ہیں ان کی مسجدیں خالی رہتی ہے، تو اتنی مسجد رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں، اپن کیوں نہ قبضہ کر لیں، کیوں نہ ان کی مسجدوں کو توڑ دیں، اسی لیے مسجدیں توڑی جا رہی ہیں۔ بات غلط بول رہا ہوں میں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو دوستو، کیا یہی نہیں ہے ہماری زندگی کا حال؟ آج مسجدیں ہم آباد نہیں کرتے، مسجدیں بھری ہوئی نہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ اب ظالم لوگ تو وہی کریں گے نا، کیونکہ ہم خود ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں مسجدوں کو آباد رکھو۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ظالم بادشاہ ہم پر سے ہٹ جائے، فلسطین میں حالات درست ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ نمازی بننا ہے۔ بنیں گے انشاءاللہ تعالی؟ نمازی بننا ہے، سنت رسول اپنی زندگی میں لانا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے کاروبار کرنا ہے، بغیر ملاوٹ کرے کاروبار کرنا ہے، کم نہیں تولنا ہے، اچھی چیز کاروبار میں بیچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر اپنی ہم زندگی میں درست کر لے، ماں باپ کے حق کو ادا کرے، اولاد کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرے، دوست بزرگ یہ سب چیزیں کب ہوگی؟ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ اگر تعلیمات اسلام کی معلوم ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے دوستو بزرگوں اسلام نے علم کی بڑی اہمیت رکھی گئی ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو پھر ہم اسلام کی تعلیمات پر کیسے عمل کریں گے؟ دوستو بزرگوں کوئی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے پہلے کیا شرط ہے کہ وہ چیز کا علم ہونا ہمیں۔ اگر اس چیز کا علم ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر کیسے اس پر عمل کر سکتے دوستو بزرگوں؟ اب ہم یہاں پہ نیت کر رہے سب بیٹھ کے کہ ہم سنت رسول پر عمل کریں گے، ہم اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ تو اسلام کی تعلیمات کیا ہے معلوم کرنا ہم پہ لازم آتا نہیں آتا؟ معلوم کرنا
کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے. اس طرح آپ جمعہ میں آئیں گے پابندی کے ساتھ، اب خطبہ شروع ہوتے وقت اگر آئیں گے تو پھر ہم بیان نہیں سن سکتے، کیسا معلوم ہوگا اسلام کیا بول رہا. اب دیکھیے اب جو حضرات یہاں پہ شروع سے بیٹھے ہیں بیان سنے، ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ یہ جو ہمارے حالات جو آج مسلمانوں کے کیوں ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. یہ کب معلوم ہوا آپ کو؟ آپ مسجد میں بیٹھ کے بیان سنے تو معلوم ہوا. تو اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ بیانوں میں بیٹھے، مسجدوں میں بیان جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت فوراً حاضر ہو جائے. جب آپ بیان سنیں گے، آپ تقریر سنیں گے، آپ اسلام کی تعلیمات کیا ہے معلوم کریں گے تو ہماری زندگی میں سدھار آ سکتا ہے. اگر ہم یہ علم ہی حاصل نہ کریں تو پھر زندگی میں سدھار نہیں آ سکتا. العلم نور، علم نور ہے، روشنی سے راستہ طے ہوتا ہے، اندھیروں میں راستہ نہیں چلا جاتا. روشنی ہو تو راستہ چل سکتے ہیں. تو علم نور ہے، علم ہو تو ہم زندگی میں آسانی سے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں. دوستو بزرگوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، ارادہ کر کے اٹھیں اور یہ ظالم بادشاہ کو ہم پر سے ہٹانا ہے. تو اپنی زندگیوں کو درست کرو، ورنہ وہ حالات جو فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو پھر اس کا حل کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں. ایک اعلان سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مدرسہ سراج الحسن ملحقہ جامع نظامیہ میں داخلے جاری ہیں. مدرسے میں طلباء و طالبات کو جامع نظامیہ کے نصاب کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ عصری تعلیم اردو، انگلش، حساب وغیرہ بھی پڑھایا جاتا ہے. اور خصوصاً یہ اطلاع بڑی میں خوشی کے ساتھ دے رہا ہوں کہ ہماری بستی میں جو ہے لڑکیوں کے لیے، توجہ ذرا حضرات، ہماری بستی میں لڑکیوں کے لیے عالم کورس کا مدرسہ نہیں تھا. تو الحمدللہ اب یہ مدرسہ سراج الحسن میں بچیوں کے، لڑکیوں کے لیے جو ہے عالم کورس کا بھی انتظام ہے. آپ حضرات داخلہ دلوائیں اور بعد نماز عشاء کے نوجوان اور بڑے حضرات کے لیے بھی تعلیم کا وہاں پہ نظم رکھا گیا ہے. جو حضرات کام کاروبار کرتے وہ بھی تعلیم حاصل کر سکتے وہاں پر بعد نماز عشاء. یہ مدرسے کا پتہ ہے حسن نگر بسم اللہ ہوٹل کے بازو، وہاں پر یہ مدرسہ واقع ہے. آپ حضرات اپنے بچوں کو اس میں داخلہ دلوائیں اور جو حضرات اپنی لڑکیوں کو عالم کورس کرانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی لڑکیوں کا وہاں پہ داخلہ کروائیں. جامع نظامیہ کے نصاب کے مطابق وہاں پہ عالم کورس کرایا جائے گا اور جامع نظامیہ ہی کی سند وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ دلوائی جائے گی. کیونکہ دیکھیے اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے، ہر گھر میں ایک عالم ہونا، ایک عالم اگر گھر میں ہوگا تو کیا کریں گے؟ اپنے گھر والوں کو بتائیں گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اب ہر گھر میں اگر عالم ہو گیا تو ہر گھر کیوں نہیں ذمہ داری اٹھا لیتا. اب بستی میں ایک عالم ہے تو نہیں، کتنے لوگوں کی ذمہ داری اٹھائیں گا بھائی؟ نہیں، کتنے لوگوں کو بول کے بولیں گا. اس لیے ہر گھر میں ایک جنا تو ایسا ہونا چاہیے جو اچھی طرح علم رکھتا ہو، دین اسلام کو جانتا ہو، تاکہ وہ سارے گھر والوں کو اچھی اور بری چیزوں کا فرق بتا سکے. اس لیے آپ ضرور اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانے کی طرف توجہ کریں، کیونکہ ہم انجینئر، ڈاکٹر تو بنانا چاہ رہے ہیں لیکن مسلمان بنانے نہیں چاہ رہے اپنے اولاد کو. اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تو صحیح کہ مسلمان بھی ہو. دوستو بزرگوں، ضرور داخلہ دلوائیں. مدرسے میں ایڈمیشن اوپن ہے، داخلے جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بہت ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. سنت